الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 15، سورۃ الاسراء۔ اسراء کہتے ہیں رات کو لے جانا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا وہ رات کے وقت کیا تھا، اس بنا پر اس سورت کا نام اسراء رکھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ یسری اسراء، اسراء۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ معراج کے جو سفر ہوئے وہ بنیادی طور پر دو طرح سے ہوئے تھے۔ نمبر ایک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک۔ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور جو دوسرا سفر ہے وہ اور مقامات میں اللہ رب العزت نے اور مقامات میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ وہ فتنہ فساد کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے دوسروں کو غالب کر دیا۔ پہلے یہ غالب تھے، پھر بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو مغلوب کر دیا۔ پہلے قتل کرتے تھے، پھر بعد میں قتل ہوتے تھے۔ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس سب کو تمام کر دیں گے، سب کا خاتمہ تمام کر دیں گے، صفحہ ہستی سے سب کو مٹا دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی گندی عادت کو ذکر کیا ہے، فتنہ فساد کرتے ہیں۔ ان کی بری عادت تھی یہ فتنہ فساد کرنا بنی اسرائیل کی، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اجتماعی زندگی کے بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے اخلاق ہیں، اس کو ذکر فرمایا۔ بنیادی طور پر توحید کو ذکر فرمایا، توحید کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، خصوصی طور پر والدین کا ذکر فرمایا۔ وہ کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اب یہاں پہ یہ آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کا جب ذکر فرمایا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے 5 طرح سے خصوصی باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ توحید کو ذکر کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر والدین کے ساتھ ادب و احترام، اس کو ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے، میں نے عرض کی، 5 طرح کے نصیحتیں کی ہیں والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر بڑھاپے تک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، یہ نمبر 1 کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ ولا تنہرہما، 2 ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو کسی بات کا انکار نہ کرو۔ وقل لہما قولا کریما، نمبر 3 ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ نمبر 4 وخفض لہما جناح الذل، یعنی اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا دو، اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دو، جو وہ بات کہیں ان پہ لبیک کہو، ان کا انکار نہ کہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ نمبر 5 کہ ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ میں بھی چھوٹا تھا، جیسے انہوں نے بچپن پہ میری پرورش کی، اے اللہ ایسے ہی تو ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا ایسے ہی تو ان پر رحم فرما۔ یہ 5 طرح سے بنیادی خصوصیات تھیں جن کو اللہ رب العزت نے اس بارے میں ذکر فرمایا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے، یہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے
دعا کرنی چاہیے، دعا کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ رشتہ داروں کا خیال کریں، مسکین کا خیال کریں، مسافروں کے حقوق کو پورا کریں، نہ بخل کریں نہ فضول خرچی کریں، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کریں، اولاد کو قتل نہ کریں اور ناحق کسی کو قتل نہ کریں، اور بطور خاص اللہ رب العزت نے فرمایا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے مال پہ ناجائز تصرف نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس بارے میں ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک سوال کو ذکر کیا جو یہود یا پھر مشرکین کی طرف سے سوال تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے جواب دیا، انہوں نے کیا سوال کیا؟ روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ یہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اخیر میں اپنی شان کو ذکر فرمایا ہے، لم یتخذ ولدا، نہ اس کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ اس کا کوئی ولی ہے نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔ سورۃ کہف۔ اب سورۃ کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس سورت میں کہف کا ذکر ہے، غار کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام کہف رکھا ہے۔ اب یہودیوں اور مشرکوں کی طرف سے 3 سوالات تھے، انہوں نے 3 سوالات پوچھے تھے، ایک روح کے متعلق، ایک اصحاب کہف کے متعلق اور ایک ذوالقرنین کے متعلق۔ اب روح کے متعلق تو پیچھے گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو کل اس کا جواب دوں گا۔ پھر اگلا دن ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، تو 17 دن ہو گئے تھے، 17 دن بعد وحی آئی، کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نبی جی آپ انشاءاللہ کہیں، جو بھی کہا انشاءاللہ کہیں، یہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے 17 دن تک وحی نہیں آئی تھی۔ تو روح کے متعلق تو اللہ نے فرما دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان کو کہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور کہف کے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرما دیا کہ اصحاب کہف یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، کچھ نوجوان تھے، بادشاہ ان سے کہتا تھا کہ شرک کرو، شرک کی ان کو دعوت دیتا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی توحید کو بیان کیا، بادشاہ نے ان کے پیچھے سپاہی لگا دیے۔ اب یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے، اللہ رب العزت نے ان کو غار میں سلا دیا۔ اس بارے میں 300 کچھ سال کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے 300 کچھ سال ان کو غار پہ سلا دیا۔ اب جب 300 کچھ سال بعد وہ اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اب ان کو بھوک لگی، ان میں سے ایک کو کہا کہ آپ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ وہ بازار جاتے ہیں، وہ 300 سال پرانی کرنسی نکالتے ہیں، دکاندار کو دیتے ہیں، دکاندار کہتا ہے یہ تو بڑی پرانی کرنسی ہے، تم کون ہو؟ وہ اپنا سارا واقعہ بیان کرتا ہے، پھر وہ دکاندار کہتا ہے اچھا تم وہ ہو جس کے بارے وہ ایک وقت گزرا تھا، اس میں بادشاہ نے کہا تھا، تخت پہ لکھوایا تھا، تم لوگ وہ ہو جو اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے اور بادشاہ نے تخت پر لکھوا دیا تھا کہ یہ جہاں کہیں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے، لہذا ان کو
اس دور کے جو سے بادشاہ تھے تب ان کے پاس لے کر وہ دکاندار گئے، تو انہوں نے اس بادشاہ کو اپنا سارا قصہ بیان کیا تھا، اور ان کا ایک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس پہ یقین نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یقین دلا دیا کہ جیسے اللہ رب العزت نے ان کو 300 کچھ سال بعد زندہ کیا، ایسے ہی اللہ موت دے کر کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر آگے اللہ پاک نے شریعت پر عمل کرنے کے مختلف قصے بیان کیے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف قصے بیان کیے، بات ہمیں سمجھائی کہ ایک ہے اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کی بات ماننے والا، ایک ہے اللہ کی بات نہ ماننے والا، ایک ہے مال پہ ناز کرنے والا، ناشکری کرنے والا، اور ایک ہے شکر گزار بندہ۔ تو ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور نوازتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا، مال اور اولاد کا تذکرہ کیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو دنیا کے کام آنے والی ہے، مال اور اولاد، ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ یہ مال اولاد یہ تو عارضی ہیں، جب بھی دنیا سے کوئی جاتا ہے وہ نہ مال لے کے جاتا ہے نہ اولاد لے کے جاتا ہے، بلکہ وہ کیا لے کے جاتا ہے؟ اعمال لے کے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ پھر اس کے اخیر میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اب اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 15 میں ہے اور اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 16 میں ہے۔ پارہ نمبر 15 میں جو حصہ ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر چلے ایک شخص کی تلاش میں، تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ ایک مچھلی کو ساتھ رکھیں، اگر تو جب وہ دریا میں چلی جائے گی وہی آپ کا مقام ہوگا، اسی جگہ اس بندے کی تلاش آپ کو ملے گی جس کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ کشتی پہ بیٹھے سوار تھے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو ان کو بھوک لگی، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں نے وہ مچھلی رکھی تھی وہ کدھر ہے؟ تو اس خادم نے کہا کہ میں تو بتانا بھول گیا تھا، وہ تو مجھے بھوک لگی میں نے کھا لیا۔ اور وہ کشتی ایک مچھلی نکلی تھی اور سمندر میں وہ اس جگہ گری تھی، اس نے چھلانگ لگائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال آیا، کہا اسی جگہ تو ہم نے جانا تھا، آپ مجھے اسی جگہ لے جائیں۔ لہٰذا وہ وہاں گئے، ادھر وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں، رکنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کچھ دیر رکھ لیں تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ خیر انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، کشتی میں بیٹھے، جو کشتی چلا رہا تھا اس دریا کو پار کیا۔ جب وہ اس نے دریا کو پار کروایا کشتی والے نے، جب اس کو پار کروا دیا تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تخت کو توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے کیوں اس کشتی کو اس بیچارے کے نقصان کر دیا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ایک موقع اور دیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ کچھ آگے گئے، وہاں بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ نے اس نادان بچے کو قتل کر دیا، اس کا آخر کیا قصور تھا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ایک مجھے آخری موقع اور دیں، اگر میں بولا تو آپ مجھے بے شک واپس بھیج دیجئے گا۔ اتنا واقعہ تھا جو 15ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے جس کو ذکر کیا۔ اب باقی جو 16ویں پارے میں ذکر کیا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ سبق میں بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔